اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم کیمسٹری کی ایک ایسی حیرت انگیز دنیا میں غوطہ لگانے والے ہیں جو براہ راست ہمارے روزمرہ کے حسی تجربات یعنی ذائقوں اور خوشبوؤں سے جڑی ہیں۔ ذرا تصور کریں، وہ انتہائی تیز بو، کچھ کھٹے ذائقے یا خاص قسم کی دوائیں، یہ سب کچھ دراصل ایک مخصوص کیمیائی ساخت کا ہی نتیجہ ہے۔ آج ہم کاربوکسیلک ایسڈز اور ان کے مشتقات کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ واقعی ایک ایسا دلچسپ سفر ہے جو عام زندگی کے سیدھے سادے تجربات سے شروع ہو کر مالیکیولز کی گہری دنیا تک جائے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا خاکہ بہت سیدھا سا ہے۔ سب سے پہلے کاربوکسیلک ایسڈ سے ایک تعارف ہوگا، پھر ان مالیکیولر ساختوں کو نام دینے کے طریقے دیکھیں گے، اس کے بعد ان کی طبی خصوصیات اور رویے پر بات ہوگی، چوتھے نمبر پر تیزابیت اور کاربوکسیلیٹ نمکیات کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں ایسڈ مشتقات کی فعالیت پر نظر ڈالیں گے۔ پہلا حصہ، کاربوکسیلک ایسڈز کا تعارف، چیونٹی کے کاٹنے سے لے کر سوس پنیر تک۔ اچھا، کاربوکسیلک ایسڈز کوئی ہوائی یا کتابی تصور بالکل نہیں ہے۔ یہ وہ کیمیکلز ہیں جنہیں ہم روزانہ محسوس کرتے ہیں، چکھتے ہیں اور باقاعدہ سونگھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ پیچیدہ کیمیائی مرکبات براہ راست ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں جن کا ہم ہر روز تجربہ کرتے ہیں۔ یہ فہرست دیکھیے، اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کاربوکسیلک ایسڈز ہماری عام زندگی میں کتنے رچے بسے ہیں۔ مثال کے طور پر فارمک ایسڈ کو ہی لے لیں۔ جب کوئی چیونٹی کاٹتی ہے تو جو ایک دم تیز چبھن ہوتی ہے نا، وہ دراصل اسی ایسڈ کا کمال ہے۔ اور ایسیٹک ایسڈ، یہ ہمارے گھروں میں موجود سرکے کا بنیادی جزو ہے۔ لیکن ذرا رکیں، کچھ ایسڈز کی بو کافی ناگوار بھی ہو سکتی ہے۔ کیا کبھی خراب مکھن یا بغیر دھلی جرابوں کی بدبو کا سامنا ہوا ہے؟ سچ میں وہ بیوٹانوئک ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ہیکسانوئک ایسڈ لمبرگر پنیر کی اس مخصوص اور تیز بو کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ تمام مختلف اور کبھی کبھی ناگوار تجربات کیمسٹری کی ایک ہی شاخ سے جڑے ہیں۔ اب ذرا ان تمام مختلف ذائقوں اور خوشبوؤں کے پیچھے چھپے ہوئے اصل انجن پر غور کرتے ہیں۔ اس تصویر میں کاربن، آکسیجن اور ہائیڈروجن کی جو مخصوص ترتیب نظر آ رہی ہے، اسے کاربوکسل گروپ کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہی وہ فنکشنل گروپ ہے جو ان تمام تیزابوں کے بالکل مرکز میں موجود ہوتا ہے، اور انہیں یہ سب منفرد اور کبھی کبھی خطرناک خصوصیات فراہم کرتا ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، مالیکیولر ساختوں کے نام اور ان کے بنیادی اصول۔ اب جب کہ ہم ان مرکبات سے تھوڑا واقف ہو چکے ہیں تو یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیمیا دان آخر اتنے سارے مختلف مالیکیولز کو پہچانتے اور ان کا نام کیسے رکھتے ہیں۔ آئیے جلدی سے ان اصولوں کو دیکھتے ہیں جو اس کیمیائی زبان کی بنیادی گرامر ہیں۔ کیمسٹری میں کسی بھی مالیکیول کا باقاعدہ نام رکھنے کے لیے IUPAC یعنی IUPAC کے اصول استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ چند بہت ہی سیدھے سادے قدم ہیں۔ سب سے پہلے تو اس لمبی ترین کاربن چین کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں کاربوکسل گروپ موجود ہو۔ پھر بنیادی الکین کے نام کے آخر سے انگریزی حرف E کو ہٹا کر بس اس کی جگہ اوئک ایسڈ لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بڑا اہم اصول یہ ہے کہ کاربوکسل گروپ کے کاربن کو ہمیشہ نمبر 1 مانا جاتا ہے، اس لیے نام کے اندر یہ نمبر الگ سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ہاں، اگر یہ کسی ایرومیٹک رنگ سے جڑا ہو تو اسے بینزوئک ایسڈ کی بنیاد پر نام دیا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے نا؟ ویسے کچھ مالیکیولز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایک کے بجائے 2 کاربوکسل گروپس موجود ہوتے ہیں۔ ان کا نام رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں، بس کرنا یہ ہے کہ ان دونوں گروپس کے درمیان موجود کاربن کی لمبی چین کو گن لیا جائے اور نام کے آخر میں ڈائی اوئک ایسڈ لگا دیا جائے۔ ڈائی کا مطلب ہی 2 ہے، یعنی اس مالیکیول میں 2 ایسڈ گروپس موجود ہیں۔ ایتھین ڈائی اوئک ایسڈ اس کی ایک بہت ہی بہترین مثال ہے۔ آئیے اب تیسرے حصے کا رخ کرتے ہیں، طبعی خصوصیات، رویہ اور ہائیڈروجن بانڈز کی طاقت۔ نام رکھنے کے اصولوں کو سمجھنے کے بعد اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مالیکیولز طبعی طور پر آخر کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کا ابلنا، پگھلنا اور پانی میں حل ہونا، یہ سب کیسے طے پاتا ہے؟ اس سب کے پیچھے ایک ہی چیز کا ہاتھ ہے، اور وہ ہے ہائیڈروجن بانڈز کی زبردست طاقت۔ اور یہ تصور بہت شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کیوں کاربوکسیلک ایسڈز اتنے منفرد ہوتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب 2 کاربوکسیلک ایسڈ مالیکیولز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ ہائیڈروجن بانڈنگ کے ذریعے آپس میں جڑ کر ایک جوڑا بنا لیتے ہیں۔ اس جوڑے کو ڈائمر کہا جاتا ہے۔ یہ دوہرے بانڈ کا جال دراصل انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے کہ ان کی طبی خصوصیات بالکل ہی بدل جاتی ہیں۔
اس مضبوط ڈائمر کا براہ راست اثر ان گرافز میں بالکل صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کاربوکسلک ایسڈز کا موازنہ ان مالیکیولز سے کیا جائے جن کا وزن تقریباً ان کے برابر ہی ہے، جیسے کہ الکحول یا الکینز، تو کاربوکسلک ایسڈز کا بوائلنگ پوائنٹ یعنی ابلنے کا درجہ حرارت حیرت انگیز طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ ڈائمر بننے کی وجہ سے ان مالیکیولز کو ایک دوسرے سے الگ کرنے اور مائع سے گیس میں تبدیل کرنے کے لیے بہت زیادہ حرارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر پانی میں حل ہونے کی بات کریں تو ان مالیکیولز کے اندر ایک بڑی دلچسپ سی کھینچتان چلتی رہتی ہے۔ کاربوکسل گروپ کو پانی سے بہت محبت ہے اور یہ بڑی آسانی سے ہائیڈروجن بانڈ بناتا ہے۔ اسی لیے چھوٹی کاربن چین والے ایسڈز پانی میں فوراً اور پوری طرح حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے کاربن کی چین لمبی ہوتی جاتی ہے، وہ پانی کو دفع کرنے لگتی ہے۔ آخرکار لمبی چین کا یہ اثر کاربوکسل گروپ کی پانی سے محبت پر حاوی ہو جاتا ہے اور یوں ان کی حل پذیری تیزی سے گرنے لگتی ہے۔ چوتھا حصہ تیزابیت اور کاربوکسلیٹ نمکیات، یعنی نمکیات اور ذائقوں کا بننا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے اور کس طرح یہ مالیکیولز کیمیائی طور پر عمل کرتے ہوئے نمکیات بناتے ہیں۔ سچ پوچھئے تو یہی وہ خاصیت ہے جو انہیں ہماری غذا اور بڑی بڑی صنعتوں میں اتنا زیادہ اہم بناتی ہے۔ بنیادی سطح پر دیکھا جائے تو یہ کمزور نامیاتی تیزاب یعنی ویک آرگینک ایسڈز ہیں۔ جب انہیں پانی میں ملایا جاتا ہے تو یہ مکمل طور پر نہیں بلکہ جزوی طور پر ٹوٹتے ہیں اور ہائیڈرونیم آئنز اور کاربوکسلیٹ آئنز بناتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ریورسیبل ہے، یعنی دونوں سمتوں میں چل سکتا ہے، اور یہ محلول کی پی ایچ کی بنیاد پر تبدیل بھی ہوتا ہے۔ اور ہاں، جب ان کا سامنا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جیسی کسی مضبوط بیس سے ہوتا ہے تو یہ فوراً رد عمل ظاہر کر کے ایسے کاربوکسلیٹس نمکیات بناتے ہیں جو پانی میں بے حد آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ کاربوکسلیٹ نامکیات صرف کیمسٹری کی لیبارٹریوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے کچن اور روزمرہ کی خوراک کا ایک بہت اہم حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر سوڈیم بینزویٹ اور کیلشیم پروپینویٹ کو ہی دیکھ لیں۔ انہیں بیکری کی مصنوعات، ٹبل روٹی اور پنیر کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے بطور پرزرویٹو استعمال کیا جاتا ہے۔ سوڈیم سائٹریٹ آئس کریم اور جیلی جیسی مزیدار چیزوں کی ساخت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور مونوسوڈیم گلوٹامیٹ، جسے ہم MSG کہتے ہیں، یہ تو وہ مشہور نمک ہے جو کھانوں میں گوشت جیسا زبردست ذائقہ ابھارنے کے لیے عام استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب اسی ایسڈ کیمسٹری کی کرشمہ سازی ہے۔ اور اب آتے ہیں پانچویں اور آخری حصے کی طرف، ایسڈ مشتقات کی فعالیت اور ان کی طاقت کی درجہ بندی۔ اب تک تو ہم نے کاربوکسلک ایسڈز کو ان کی بالکل اصلی شکل میں دیکھا ہے، لیکن جب کیمیاء دان ان کے کچھ حصوں کو تھوڑا سا تبدیل کر کے نئے مشتقات یا ڈیریویٹیوز بناتے ہیں تو ایک نیا ہی درجہ بندی کا نظام وجود میں آ جاتا ہے۔ آئیے اس کیمیائی فعالیت کی درجہ بندی کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ فعالیت کے اس پیمانے کو دیکھیں تو اس کے دونوں کناروں پر بالکل متضاد خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف تو ایسڈ کلورائڈز ہیں جو اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ انتہائی تیزی سے کیمیائی عمل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کاربن اور کلورین کے بانڈ میں کوئی استحکام نہیں ہوتا۔ اس کے بالکل برعکس دوسری طرف ایمائڈز موجود ہیں جو اتنے پرسکون اور مستحکم ہوتے ہیں اور جلدی کسی سے رد عمل ظاہر نہیں کرتے۔ ان کے اس سکون کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کاربن اور نائٹروجن کا بانڈ اندرونی طور پر بہت مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ تو یہاں سمجھنے والا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس تمام تر فرق کی بنیادی وجہ دراصل ایک عمل ہے جسے ریزوننس اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں۔ اس عمل میں ہوتا یہ ہے کہ مالیکیول کے اندر موجود الیکٹرانز ملحقہ بانڈز پر پھیل جاتے ہیں، جس سے مالیکیول کو ایک زبردست قسم کا سکون اور استحکام ملتا ہے۔ سیدھا سا قاعدہ یہ ہے کہ مالیکیول میں ریزوننس اسٹیبلائزیشن جتنی زیادہ ہوگی، اس کی کسی دوسرے کیمیکل سے مل کر عمل کرنے کی یعنی ریاکٹ کرنے کی صلاحیت اتنی ہی کم ہو جائے گی۔ جب یہ مشتقات کیمیائی عمل کرتے ہیں تو یہ کسی مخصوص دو قدمی رقص کی طرح لگتا ہے۔ اسے نیوکلیوفلک اسائل سبسٹیوشن کہا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایک بیرونی عنصر جسے نیوکلیوفائل کہتے ہیں آ کر مالیکیول کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس سے ایک عارضی سا ڈھانچہ بنتا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں یہ عارضی ڈھانچہ ٹوٹ جاتا ہے، مالیکیول کا پرانا حصہ باہر نکل جاتا ہے اور کاربونیل گروپ اپنی پرانی شکل میں واپس آ جاتا ہے، لیکن اس بار ایک نئے ساتھی کے ساتھ۔ ان تمام حقائق کی بنیاد پر کیمسٹری میں فعالیت کی ایک باقاعدہ سیڑھی بن جاتی ہے۔ اس سیڑھی میں سب سے اوپر تیز ترین ایسڈ کلورائڈز ہیں، ان کے بعد ایسڈ اینہائیڈرائڈز، پھر ایسٹرز اور سب سے نیچے وہ انتہائی مستحکم امائڈز آتے ہیں۔
کیمیکل بنانے کے لیے اصول بہت ہی واضح ہے۔ زیادہ عمل کرنے والے مشتقات کا استعمال کر کے کم عمل کرنے والے مرکبات بآسانی بنائے جا سکتے ہیں۔ یعنی اس سیڑھی سے نیچے اترا تو جا سکتا ہے، لیکن نیچے سے اوپر جانا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ اب جبکہ ہم آج کی اس گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ذرا اس بات پر غور کریں۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ ریزوننس اسٹیبلائزیشن کی وجہ سے امائڈز سب سے زیادہ مستحکم اور سب سے کم رد عمل ظاہر کرنے والے مشتقات ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ ناقابل یقین کیمیائی پائیداری اور استحکام خود زندگی کے بنیادی ڈھانچوں کے لیے کس حد تک ضروری ہوگا؟ میرا مطلب ہے ان پروٹینز کے لیے جو خود امائڈ بانڈ سے ہی بنے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بانڈز اتنے مستحکم نہ ہوتے تو کیا یہ پیچیدہ زندگی اور ہمارا وجود برقرار رہ پاتا؟ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس دلچسپ سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس وضاحتی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔